अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में जो ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई सुप्रीम कोर्ट के दो मुअज़्ज़ज़ जजों के ख़त की वजह से, उस सूरत हाल ने एक नया ड्रामाई मोड़ ले लिया है। पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक नोट भेजा जुडिशल कमीशन के अरकान को, ये कहते हुए भी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बगैर किसी फ़ैसले के लिखाए या डिक्टेट करवाए कल इजलास अचानक ही ख़त्म कर दिया और वो उठ के चले गए, जो कि बड़ी ही गैर मामूली बात थी। जबकि जुडिशल कमीशन के इजलास में बकौल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो 5 नाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से दिए गए थे जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के, उन 5 नामों को मुस्तरद किया गया था, डिसअप्रूव किया गया था। जबकि इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट से प्रेस रिलीज़ आई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से PRO के ज़रिए जो जारी की गई, उसमें ये दावा किया गया था कि किसी नाम को मुस्तरद नहीं किया गया, सिर्फ मामला जो है वो मौखर कर दिया गया है, डेफर कर दिया गया है। और बकौल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो 5 अरकान थे, उन्होंने ये कहा था कि मामले को डेफर किया जाए। अब इसके हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो एक और चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी आज ख़त लिख दिया और उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस नोट की हिमायत की कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 5 नाम थे, उनको मुस्तरद किया गया, डिसअप्रूव किया गया। तो इसलिए ये बात कहना गलत है सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ में कि उन नामों पे गौर मौखर किया गया था। ये बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम एक किस्म का है। 2 मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए गलत बयानी से काम लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने तो यहाँ तक कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गैर मामूली तौर पे ऐसा काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक गैर जमहूरी अंदाज़ उन्होंने अपनाया और जो रवायत है कि जुडिशल कमीशन के इजलास के आखिर में जो सरबराह होता है, चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन का जो सरबराह होता है, वो एक हुक्म लिखवाता है कि फ़ैसला क्या हुआ। तो जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कोई हुक्म भी नहीं लिखवाया और अचानक खड़े हो गए और कहा कि एडजन यानी मौखर किया जाता है इजलास, और जस्टिस एजाजुल एहसन भी उनके पीछे चल दिए। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि प्रेस रिलीज़ में जो चीफ जस्टिस की तरफ से जारी की गई गलत बयानी की गई है कि 5 नामों को मौखर किया गया है और उस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। फ़ैसला हुआ और अगर मौखर करना होता बकौल जस्टिस सरदार तारिक मसूद के, तो फिर 3 घंटे तक का इजलास क्यों होता, इतनी बहस क्यों होती, हर एक ने अपनी राय दी। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़त के बाद एक नया वाक़या रुनमा हुआ, एक नया ड्रामाई मोड़ आ गया है इस सारी सिचुएशन में। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी मजबूर हो गए कि 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से लगाए गए इतने संगीन इल्ज़ामात के जवाब दें। और कुछ देर पहले उन्होंने एक सरकारी तौर पे वेबसाइट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर एक ऑडियो क्लिप जारी किया, और ये ऑडियो थी जुडिशल कमीशन की मीटिंग के दौरान होने वाली अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली की गुफ्तगू की। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली लंदन में है, ज़ेर इलाज है, और उनकी इस गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और फिर आगे जाके उन्होंने ये भी कह दिया कि जब तक कवायद नहीं बन जाते, रूल्स नहीं फ्रेम हो जाते, तो इस मामले को मुअख्खर कर दिया जाए। अब अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कोई इतने मासूम या कमज़ोर या नालायक वकील नहीं है, उनका एक एक लफ्ज़ बड़ा मायने रखता है। अगर उन्होंने पहले ये कहा और इस ऑडियो के अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैं जस्टिस तारिक मसूद की राय की कोई हिमायत करता हूँ, मतलब कि जो नाम है 5 चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से दिए गए, जस्टिस तारिक मसूद ने भी उनको मुस्तरद किया, अप्रूव नहीं किया, और मैं भी नहीं करता, तो ये अटॉर्नी जनरल की राय थी। मगर साथ आगे जाके उन्होंने कह दिया कि मेरी राय में इस मामले को जब तक रूल्स फ्रेम नहीं होते तो उन्हें मौखर कर दिया जाए। अब इसका मतलब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये निकाला कि 5 जो अरकान थे जुडिशल कमीशन के, जिसमें ख़ुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और 5वें अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली, उन्होंने क्योंकि इस सारे मामले को मौखर करने के लिए, कवायद के फ्रेम होने तक मौखर करने के लिए कहा, तो इसलिए मीटिंग ने फ़ैसला किया कि इसको मौखर किया जाए। हालांकि 5 जजों ने यह भी कहा कि इन 5 नामों को हम मंजूर नहीं कर सकते क्योंकि सीनियरिटी के असूलों के बरखिलाफ़ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तनाज़ा पैदा हो गया है,
ایک طرف دو معزز ججز جو ہیں وہ خط کے ذریعے چیف جسٹس کو اراکین جوڈیشل کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے غلط بیانی سے کام لیا، غیر جمہوری رویہ اپنایا، اٹھ کے چلے گئے، حکم ڈکٹیٹ نہیں کروایا، اور یہ بات کہنا غلط ہے کہ مؤخر کر دیا جائے۔ اور دوسری طرف چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی آڈیو۔ اب چیف جسٹس نے آڈیو کیسے جاری کر دی؟ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس جو ہے بند کمرے میں ہوتا ہے، خفیہ ہوتا ہے، تو اس کی آڈیو کیسے چیف جسٹس از خود ہی جاری کر دیں کیونکہ اپنے اوپر الزامات لگائے گئے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو رولز ہیں 2010 میں بنے تھے جوڈیشل کمیشن کے رولز، اس کی کارروائی کیسے ہوگی، اس میں چیف جسٹس کو بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن یہ اختیار دیا وہ جوڈیشل کمیشن کے قواعد کو ریلیکس کر کے ان کو نرم کر کے جو جوڈیشل کمیشن کے جو پروسیڈنگ ہے ان کو پبلک کر سکے، منظر عام پہ لا سکے، مگر اس کے لیے ایسے کرنے کے لیے مفاد عامہ ہونا ضروری ہے۔ اب قواعد میں ان کو یہ اختیار تو بالکل ہے اور وہ قواعد کے تحت کر بھی سکتے ہیں، مگر پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہی ہمارے موجودہ چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الاحسن یا دوسرے جو ساتھی ججز ہیں کچھ، وہ نیب قوانین میں ترمیم کے وقت یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ کوئی بھی سیلف سرونگ قانون میں ترمیم نہیں کی جا سکتی یا کسی بھی اختیار کو سیلف سرونگ یعنی ذاتی مفاد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا چیف جسٹس کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کے لیے آپ قواعد میں ترمیم کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے اراکین سے پوچھا جاتا کہ کیا جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی ہے، جو ریکارڈنگ ہے، اس کو جاری کیا جائے یا نہیں۔ اب اس ریکارڈنگ میں چیزیں تو کچھ سامنے آئی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اشرف صاحب نے دو باتیں کی، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود کو بھی سپورٹ کیا کیونکہ رائے سے وہ ایگری کرتے ہیں کہ ان ججز کو جو جسٹس عمر تاب الیال نے نامزد کیے تھے ان کو منظور نہ کیا جائے سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے، مگر پھر آخر میں جا کے کہہ دیا کہ جب تک قواعد نہیں بنتے تو ان قواعد کے بننے تک جو ہے یہ معاملہ مؤخر کر دیا جائے۔ اب وہ کون سا معاملہ مؤخر کیا جائے؟ ایک تو انہوں نے تائید کر دی جسٹس سردار طارق مسعود کی اور دوسرے 4 ججز کی کہ یہ نام جو ہے منظور نہیں کیے جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام معاملہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد جو مزید کارروائی جو بھی ہونی تھی وہ قواعد کے فریم ہونے تک جو ہے اس کو روکا جا سکتا، مگر فیصلہ تو ہو گیا اور سپریم کورٹ کے 2 معزز ججز نے خط کے ذریعے کہہ دیا کہ ایسا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے۔ چیف جسٹس عمر تاب الیال نے اگر آڈیو جاری بھی کی ہے اور بظاہر اگر اٹارنی جنرل یہ کہہ بھی رہے ہیں، جو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نام جو ہیں وہ منظور یا نامنظور نہیں کیے جاتے، انہوں نے کہا کہ نام نامنظور کیے جاتے ہیں جیسے جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا، اور پھر قواعد کی بات کی۔ تو اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ آڈیو تو آبویسلی درست ہے، یہ اور بات ہے کہ چیف جسٹس آصف سعید کوسہ نے اپنے ایک طویل فیصلہ لکھا تھا جب ایک احتساب عدالت کے جج کی ویڈیو آئی تھی کہ کیسے آڈیو ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ ثبوت بن سکتا ہے اور کیسے وہ ثبوت نہیں بن سکتا۔ تو پھر اس آڈیو کو بھی کہیں نہ کہیں تو پیش ہونا ہے۔ اب ایک طرف 2 معزز ججز ہیں، ایک طرف چیف جسٹس ہیں، اور چیف جسٹس اپنے حق میں اٹارنی جنرل کی گواہی جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ویب سائٹوں پہ آڈیو ریلیز کرنے سے حل نہیں ہوگا، اس سارے معاملے کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑی سنگین الزام ہے 2 معزز ججز کی طرف سے جو پبلک ہو چکا ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ آئین کے تحت اس تمام معاملے کی تحقیقات سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل وہ ادارہ ہے جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحقیقات کی تھی، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا جو سربراہ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے اور سینئر ججز ہوتے ہیں۔ اب اگر الزام چیف جسٹس آف پاکستان پہ لگتا ہے تو پھر جو نیکسٹ سینئر جج ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی کرتا ہے۔ یہاں پہ چیف جسٹس نیکسٹ سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی ہیں۔ تو بظاہر جوڈیشل کمیشن کے کوئی بھی رکن جو کہ گواہ ہیں اس سارے پروسیڈنگ کے حوالے سے، اگر یہ معاملہ تفتیش کی طرف جاتا ہے تو وہ شاید جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھ سکتے، پھر تو جو جوڈیشل کونسل کے بعد کے ججز حضرات ہیں وہ بیٹھیں گے، مگر بہرحال یہ فیصلہ بھی پھر نیکسٹ سینئر موسٹ جج نے کرنا ہے کہ اس کو بیٹھنا ہے یا نہیں، کیونکہ جسٹس عمر تاب الیال اور جسٹس اعجاز الاحسن خود بڑے پرانے یہ اصول بار بار دہراتے رہے ہیں کہ جج کو بینچ سے ریکیوز کرنا ہے یا نہیں، کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ خود جج کرتا ہے۔ تو دیکھیں اب چیف جسٹس کے خلاف اگر ریفرنس آتا ہے تو اس پہ کیسے پروسیڈ کیا جاتا ہے، مگر معاملہ
جو ہے قابل تفتیش ہے, قابل تحقیق ہے, اور اس معاملے کو صرف اس وجہ سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ایک اٹارنی جنرل کی آڈیو آ گئی ہے. اب اگر آڈیو آ بھی گئی ہے تو کیا ہوگا؟ اب اگر یہ اجلاس قواعد کے بننے تک مؤخر کیا جاتا ہے تو پھر 14 اگست کو جسٹس سجاد علی شاہ ریٹائر ہو جائیں گے, جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے رکن بن جائیں گے, اور جہاں پہلے 5 اراکین جو تھے سپورٹ کر رہے تھے جسٹس قاضی فائزہ جسٹس کو, تو وہاں پہ پھر 6 اراکین بھی ہو سکتے ہیں. اگر 14 اگست تک حکومت یہی رہتی ہے اور لا منسٹر اور اٹارنی جنرل تبدیل نہیں ہوتے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا چیف جسٹس عمر عطا بدیال کے لیے ان 5 ججز کو دوبارہ زیر غور لا کے ان کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنا. تو یہ ایک بڑا ہی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے, اور عوام کی نظروں میں سپریم کورٹ کے معزز ججز جو ہیں پبلکلی ایک دوسرے پہ جو اب الزامات لگا رہے ہیں اور الزامات کا جواب دے رہے ہیں, اس معاملے کو عزت کے ساتھ آئین کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا لازمی ہو گیا ہے. یا تو سپریم جوڈیشل کونسل خود اس بات کا سو موٹو نوٹس لے, یا پھر جو حکومت وقت ہے وہ صدر مملکت کے ذریعے ایک ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجے. مگر اب یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ ان سنگین الزامات کے, اور الزامات کیا ہیں کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, جھوٹ بولا ہے. تو یہ بڑی ایک سنگین بات ہے اور اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے, اور جتنے جلدی ہوں تو اچھا ہے, ورنہ سپریم کورٹ میں جو 5 ویکینسیاں ہیں ان کا خالی رہنا بھی کوئی عوامی مفاد میں نہیں ہے. عوامی مفاد کے اندر رولز ریلیکس کر کے آڈیو ٹیپ جاری کرنا اگر ضروری ہے تو سب سے بڑا عوامی مفاد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 17 ججوں کی اسامیاں پر کی جائے, مکمل کی جائے, تاکہ 50,000 سے زائد جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان کے فیصلے ہوں اور عوام کو کچھ ریلیف ملے, عوام کو ریلیف دیں. اور جو معاملات اس وقت ججوں کے آپس میں یکجہتی کے ہیں, تو ایسے صورتحال کے اندر چیف جسٹس اور معزز ججز پھر سیاستدانوں کو لیکچر نہیں دے سکتے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو آمریت ہے یا جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کی آمریت کو ختم کرنے کے لیے 63A کی جو تشریح کی گئی ہے اس میں پارلیمانی پارٹی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے. تو سیاستدانوں کے جو قیادت کے اندر آمریت کا جو رجحان ہے اس کے اوپر بعد میں توجہ دیں, پہلے ان الزامات پہ توجہ دیں کہ جن کے تحت سپریم کورٹ کے 2 معزز ججز کہہ رہے ہیں کہ ان کے چیف جسٹس جو ہیں اور خاص طور پہ جسٹس عمر عطا بدیال جو ہیں ان کا رویہ اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ آمرانہ اور غیر جمہوری ہے. وطیلہ جانب جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.